کا کوئی عمل ہے جس کی وجہ سے اس کی روح جسم سے جدا نہیں ہوتی. فرمایا اس کے والدین میں سے کہاں ہے؟ کہا وہ اس سے سخت ناراض ہے، اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، وہ باہر کسی اور علاقے میں چلی گئی، کہیں اور رہتی ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بلا کے لاؤ. نہیں آنا چاہتی. پوچھا اس سے کہو معاف کر دے، وہ معاف کرنے پہ آمادہ نہیں ہوئی. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا کہ ہم جاؤ اس کو کہہ دو کہ لکڑیاں جمع کر کے ہم اسے زندہ آگ میں ڈالنے والے. جب ماں کو یہ بات پتہ چلی تو ماں دوڑتی ہوئی آئی کہ میں یہ تو نہیں دیکھ سکتی، جہنم کے عذاب کو مستحق ہوتا. تو آپ دیکھیے کہ ماں باپ کی اگر نافرمان ہو دنیا میں اسے سزا ملتی ہے، اور رب تعالیٰ اسے حضور فرمایا اگر کسی سے غلطی ہو گئی والدین کی خدمت بھی نہیں کر سکا. اور خوبصورت آپ نے قوم کی جو رہنمائی فرمائی ہے وہ یقیناً ایک علمی سرمایہ ہے. اگر اس کو کوئی محفوظ رکھے اور اس کو یاد کرے تو اس میں عقائد کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے بہت سارے دلائل آپ نے اپنی تقریر میں جمع کیے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و فضل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ایک مختصر نعت کے لیے، دو تین اشعار کے لیے میں چودھری عدنان قادری انتہا سیدہ فاطمہ بنت خیر الورا بنت خیر الورا فاطمہ بنت خیر الورا بنت خیر الورا زاہدہ عابدہ صابرہ ساجدہ زاہدہ عابدہ صابرہ ساجدہ بنت خیر الورا بنت خیر الورا. عشق کی انتہا سیدہ فاطمہ بنت خیر الورا بنت خیر الورا شان الورا بنت خیر الورا. سب مل کر عشق کی انتہا سیدہ فاطمہ بنت خیر الورا بنت خیر الورا. تیرا بابا نبی اور شوہر بلی، تیرا بابا نبی اور شوہر بلی، نام جن کا علی نام جن کا علی. اللہ اللہ تیرا مرتبہ سلسلہ، اللہ 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 تیرا مرتبہ سلسلہ. بنت خیر الورا بنت خیر الورا. جس کا گھر لٹ گیا وہ تیرا لاڈلا، جس نہ جھکا نہ بکا نہ جھکا نہ بکا، کر دیا حق ادا یوں تیرے دودھ کا، کر دیا حق ادا کر دیا حق ادا یوں تیرے دودھ کا. بنت خیر الورا بنت خیر الورا. سید کربلا یا حبیب اللہ. میرے دل میں خلش ہے یا مدنی، میرے دل یا مدنی، تیرے حسن کے جور و جفا کی قسم. میرے دل میں خلش ہے یا مدنی، تیرے حسن کے جور و جفا کی قسم، تیرے حسن کے جور و جفا کی قسم. مرہم لگاؤ ذرا اب درس کی، مرہم لگاؤ ذرا
بدلے میں ربی ارنی کے، اور کیا مدح محمد عربی کی، اس عاجز سے پھر بننا ہے، اس عاجز سے پھر بننا ہے، جب رب عزت بھی کھائے، جب رب عزت بھی کھائے، اس یار کی لے لو دوہا کی قسم، میرے دل میں خلش ہے۔ انتہائی واجب الاحترام قبلہ شاہ صاحب، علماء اکرام، محترم بزرگوں، میرے عزیز دوستوں، پیارے بھائیوں، آج ہم ایک فاتح شریف کی اظہار ثواب کی محفل کے اندر حاضر ہیں۔ ہمارے چودھری شوکت صاحب، چودھری ڈاکٹر صاحب کی والدہ مرحوم مغفورہ کی اظہار ثواب کے لیے ماں اللہ تعالیٰ کی اس دھرتی کے اندر ایک عظیم نعمت ہے، اور خوش نصیب وہ بچے ہیں کہ جو اپنی ماں کو زندگی کے اندر بھی جانے کے بعد بھی یاد رکھتے ہیں۔ اس مصروفیت کے وقت کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اور شوکت صاحب کا شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں جو قیامت کے دن میرا پڑوسی ہوگا۔ اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے دعا کی کہ رب کائنات، میں دنیا کے اندر اس شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں جو قیامت کے دن میرا پڑوسی ہوگا۔ اچھا پڑوسی ہونا بڑی سعادت کی بات ہے، ورنہ یہاں تو آپ کو پتہ ہی پڑوسی ماشاءاللہ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ، شہر کے اندر فلاں شخص جو گوشت کاٹنے والا ہے، جس کی گوشت کی دکان ہے، وہ تیرا قیامت کے دن کا پڑوسی ہے۔ سیدنا موسیٰ السلام کو بڑی تجسس ہوا کہ ایک شخص گوشت کاٹنے والا قیامت کے دن موسیٰ کا پڑوسی، میں دیکھوں تو صحیح آخر وہ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو یزن بخشی ہے، یزن بخشی ہے۔ تشریف لے گئے، دیکھا، سارا دن وہ اپنا کام کرتا رہا، اور اس کے بعد وہ چلا، اس کے پیچھے پیچھے چلے، اس کو فرمایا تمہارے ساتھ گھر جانا چاہتا ہوں، تشریف لے گئے۔ اب گھر کے اندر جب پہنچے تو شخص کی ضعیف والدہ تھی، بوڑھی اماں تھی، اور جا کر سب سے پہلے اپنی والدہ کے ہاتھوں کو دھلایا، گرم پانی گرم کیا، اپنی ماں کے ہاتھوں کو دھلایا، پاؤں کو دھلایا، ماں کو اٹھایا، بٹھایا، ماں کی خدمت کی، اور پھر اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کے منہ کے اندر جو ہے وہ رزق ڈالا، پانی ڈالا، خدمت کرتی رہی۔ اور جب ماں کو بڑا آرام آ گیا، سکون آ گیا، تو اس کے بعد اس کی ماں نے دعا کی کہ رب کائنات، تو میرے اس بچے کو قیامت کے دن موسیٰ السلام کا ساتھ عطا فرمانا، موسیٰ السلام کے نیبرہڈ کے اندر جگہ عطا فرمانا۔ تو زیادہ محترم آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا برگزیدہ اللہ والی چیز ہے، اس لیے قرآن پاک کے اندر حکم دیا گیا کہ جب والدین چلے جائیں ان کی دعا مغفرت کرتے رہیں۔ ہمارے بھائی شوکت صاحب، لیاقت صاحب، یہ سارے جتنے بھی ہیں خوش نصیب ہے جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، والدہ کی دعا کرتے ہیں، رقم ہوا ہے۔ ویسے ہمارے پاس ٹائم نہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے فرمایا بس اتنا کیا کرو کہ جب بھی والدین یاد آ جائیں، یا دن کے اندر کم از کم میرے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر کہا کریں، یا اللہ اس والدہ کا یہ اس شریف ہو رہا ہے، تو بہت سارے سیاسی لوگ، سماجی لوگ اس وقت تشریف فرما ہیں، ماڈرن دنیا کے بہت سارے لوگ ہیں۔ میں آپ ساروں کو بھی مخاطب کرتا ہوں، اور میں پوچھتا ہوں ایک بات، آپ لوگ یہاں کی کالجز میں گئے، یونیورسٹیز میں گئے، مجھے بتائیں کہ کسی کالج، اسکول، یونیورسٹی کے اندر کوئی سبجیکٹ اس طرح سے بایولوجی ہے کہ فزکس ہے، کیمسٹری ہے، اس طرح کا کوئی سبجیکٹ انہوں نے رکھا ہے کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں؟ نہیں۔ اچھا چلو، سبجیکٹ بڑی بات ہے، نہیں رکھی کوئی بات نہیں۔ کوئی ایک دن ایسا ہو جس میں سال بھر میں ٹیچر پابند ہو، بتائے کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں؟ کوئی مجھے ہاتھ اٹھا کے بتا سکتا ہے؟ یہاں کی کالجز میں گئے ہوئے، چلو دیکھ، ماں باپ کے حقوق پر نہیں دکھا سکتا۔ جس ملک میں سرکار نے فرمایا تمہیں بتاتا ہوں جنت اتنی قیمتی چیز ہے کہ اگر ساری دنیا اور وما فیہا، جو کچھ اس کے اندر ہے، وہ رکھی جائے ایک طرف، اور جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ رکھی جائے ایک طرف، ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، آج کوئی ملینئر ہے، کوئی بلینئر ہے، کوئی پیسے کما رہا ہے، کچھ کیا ہے، سارا کچھ جو تمہارا ہے وہ ایک طرف رکھا جائے، اور ایک ہنٹر رکھنے کی جگہ
एक वो विप रखने की जगह एक तरफ हो, तो कहा वो महंगी है और सारी दुनिया सस्ती है। इतनी कीमती जगह है वो, लेकिन सरकार ने फरमाया आओ तुम्हें जन्नत इतने सस्ते दामों पर देता हूं कि दुनिया भी याद करेगी, सुफा एकेडमी को लोग याद किया करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ मदीना यूनिवर्सिटी का सबक है कि जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे। आज एक बड़ा कचकुला है, बहुत बड़ा शख्स है, लेकिन जब तक वो अपनी माँ को राजी न कर ले, बाप को राजी न कर ले, जन्नत का दरवाजा नहीं खुलने वाला। किबला अल्लामा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया सुना रहे थे। आपको पता है मूसा अलैहिस्सलाम के बहुत सारे वाकयात कुरान और हदीस में निकल किए। उनमें हदीस में एक वाकया ये भी आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो ये बात कही गई कि तू पहाड़ की तरफ देख, जब उन्होंने ये सवाल किया कि मौला भाई तुझे देखना चाहता, तो आपने क्या फरमाया, उन्जुर इलल जबल, पहाड़ की तरफ देख। मुफस्सिरीन ने लिखा कि इसकी क्या वजह है कि मूसा अलैहिस्सलाम रब को देखना चाहते हैं और रब कहता है पहाड़ को देख। वजह क्या है? का वजह दरअसल ये है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपने उस तजल्लियात के ज़ौक़ और शौक में रब की मुलाकात में सरगर्दा थे, उस वक्त एक दफा माई साहब की आए और आकर कहने लगे मूसा कितने दिन हो गए तुझे देखा नहीं है, कहाँ होता है तू? उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम अपने उसी ज़ौक़ शौक में कहने लगे अम्मा जी इस वक्त घर नहीं जाऊंगा, आप मैं तुझे देखना चाहती हूँ, कहाँ आया करूं? अम्मा जी इतने दिन उधर रहता हूँ, इतने दिन उधर रहता हूँ, गुजरता हूँ इसी रास्ते से, अगर मुझे देखना हो तो इस रास्ते पे नजर रखें, नजर आ जाऊंगा। रब ने कहा मूसा तू मूसा ही सही, लेकिन तूने भी तो अपना आप दिखाने के लिए अपनी माँ को रास्ता दिखाया था, आज तू मुझे देखना चाहता है, तू भी रास्ता दे। अगर मूसा अलैहिस्सलाम जो कलीमुल्लाह है, इससे आगे की मंजिल कौन सी हो सकती है? इससे आगे की मंजिल सिर्फ सरकार की हो सकती है, किसी और के बस का काम नहीं। मूसा होकर अपनी माँ की दुआओं का मोहताज है। तो आज का यूनिवर्सिटी का लड़का जो चंद क्लासें पढ़ने के बाद माँ को घूरता है, मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ और यूं नहीं गया हूँ, तुझे पता ही कुछ नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा तो कलीमुल्लाह ही के स्टेटस पर के साथ वो मौसूफ नहीं थी ना। अगर मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा उनको दखल है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कलीमुल्लाही में, तो मुझे और आपको भी याद देखना है? ये बात याद रहेगी कि नहीं? मैंने बड़ी तवज्जो की है कि क्या सिर्फ माँ के माफ करने से उसको जन्नत मिली या सरकार की वजह से मिली है? वो जहन्नुम में जा रहा था, सरकार में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अनक़ज़हु बी, ये मैं हूं जिसकी वजह से इसको जन्नत मिली है। लोग कहते हैं वसीले की जरूरत ही कोई नहीं, हमने उसकी एहतियात में तलाश किया है। सियासता की हदीस है, वहां भी सरकार ने फरमाया मेरी वजह से इसको अल्लाह ताला ने जन्नत अता फरमाई। माँ के हुकूक, बाप के हुकूक माफ होने वाले नहीं, और सारी जिंदगी खिदमत पर अटकर करो तो एक लम्हे का भी हक अदा नहीं होता। इतनी अजीम जात है माँ और बाप की कि क़यामत के मैदान में माफी उस वक्त होगी, जन्नत का दरवाजा उस वक्त खुलेगा जब माँ और बाप उनसे राजी हैं। माँ और बाप राजी नहीं है तो जन्नत के दरवाजे बंद। अगर सरकार फरमाया हुकूक रब अपनी मर्जी से चाहे तो माफ करे चाहे तो ना करे। हम अकीदा रखते अल्लाह की बारगाह में उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला हमारी कोताहियों को बख्शेगा, माफ करेगा। माँ बाप के बारे में कहा कि माँ बाप अपने हुकूक माफ करे तो माफ करूंगा, नहीं करेंगे तो जब तक उसके हिस्से की मार नहीं खा लेगा जन्नत भी नहीं लेके जाऊंगा। एक बात मुझे बड़ी खूबसूरत ज़हन में आई है, वो ये है कि अल्लाह के हुकूक भी माफ हो सकते हैं, माँ बाप भी अपने हुकूक माफ कर दे तो माफ हो सकते हैं। एक बात देखने में आई, रब ने कहा महबूब तेरे हकूक को जाया करे ना, तू भी कहे तू भी माफ करे नहीं। अगर तू 70 मरतबा कहे मौला करीम को माफ कर दे, लेकिन तेरे हकूक जाया क्यों नहीं माफ करूंगा। पता ये चला कि सारे हकूक माफ हो सकते हैं, मुस्तफा करीम के हकूक ऐसे फायक हैं कि वो कुछ भी कर लो, सरकार खुद भी कहते मौला करीम माफ कर, रब कहता है तेरे गुस्ताख को नहीं छोड़ूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। एक तो मेरा समझ के दुनिया में छोड़ता रहा, मैदाने क़यामत सजेगी, दुनिया देखेगी, हम कहेंगे बला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। महबूब आज जो जो तेरा होता जाएगा, मेरे हकूक ज़ाया भी किए हो माफ करो।
مجھے الحمدللہ یہ ساس سسر کے خدمت ہوئے تھے کہ فلاں دن تجھے انگلش سے چھٹی ہوتی ہے، فلاں دن تجھے چھٹی ہوتی ہے، فلاں دن تیرا آف ہوتا ہے، فلاں دن تیرا آف ہوتا ہے، اس لیے مائی صاحبہ کی خدمت میں کروں گا. بیٹی کہتی ہے میں اس دن میری ڈیوٹی ہے، رات میں کروں گی. دیکھو وہ کہتا ہے میں خدمت کروں گا. اس طرح ساتوں کے ساتوں دن ہفتے کے ان لوگوں نے اپنی اپنی ڈیوٹی لگائی تھی کہ ہم نے پہرا دینا. اپنا روم اتنا باتھ روم بڑا ہوتے وہ ہے بتا رہے یہ فیشن کہ وہ ڈسٹرب نہ ہو. وہ ڈسٹرب وہ نہیں ہوتے، ڈسٹرب وہ خود ہو رہا ہوتا ہے. انہوں نے ایسی جگہ رکھا اپنی والدہ کو کہ سارا خاندان گھر میں گھسے تو پہلے اپنی والدہ کو سلام کرے، کھانا کھائے تو والدہ کے پاس بیٹھ کر کھائے، میٹنگ ہو تو والدہ صاحب سب سے بڑا کمرہ اپنے والدین کو پیش کیا ہوا ہے، مرکزی کمرہ والدین کو پیش کیا ہوا ہے، ان کی خدمت کرتے ہیں. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه سيدنا ومولانا محمد آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ 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 دوستوں سے گزارش ہے کہ چیئر لے آئیں. خالدین گیلانی ہیں اس علاقائی نسبت کریے ملٹن کی سارے ساتھی آپ کی مسجد میں گئے تو ملے نہیں آپ بعد میں بتائیں گے. میرے دوست ملک صاحب چیشن اور اسلام پر، اسلام کی عزت و حرمت پر جس وقت اس نے حملہ کیا تو مسلمانوں نے اس کا ریئیکشن کیا. پوری دنیا کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی عزت و عظمت کے لیے سرکار کے غلام اٹھ کھڑے ہوئے. اب اس وقت بات ہوئی ٹی وی چینل کے اوپر، میں نام نہیں لیتا، ایک چینل پر ایک قریب صاحب فیصل آباد والے جو حضرت محدث اعظم پاکستان کے لفظ جگر تھے، ان سے پوچھا گیا اپنے اس دعویٰ کی تائید کے لیے میدان میں آ جائے اور دلائل پر بات کرنا چاہے تو آپ میں سے کون سا بندہ ہے جو کیا ہے، بات کیا ہوئی ہے، کس نے کی ہے، کیسے کی ہے. آپ نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام کی عزت و حرمت کی بات ہے نا، جو مجھے جہاں بھی للکارے گا میں پہنچوں اور یہ عطا سے بالکل خوش دلی کے ساتھ اور پوری جرت کے ساتھ اس کو قبول کرتا. پھر اس وقت یہ ہمارے ساتھی یہ میڈیا کے بیٹھے ہوئے اللہ کو دنیا میں پھیلایا اور بتایا اور ان کی ویب سائٹ تک یہ باتیں پہنچی تو الحمدللہ اسی پروگرام میں نیکسٹ ویک جو ان کی امبیسی ہوتی ہے، ان کی کیتھولک جو چرچز ہیں جو ملک کے کیا کہتے ہیں ان کو ویٹیکنز، ان کے نمائندے آئے، انہوں نے باقاعدہ آ کر اسی پروگرام کے اندر معافی مانگنے کا کہ ہم اس بارے میں اپنی طرف سے بھی سلسلہ عالیہ قادری جیلانیہ ہمارے جتنے بھی پورے ملک کے پیر بھائی ہیں ان سب کی طرف سے بھی میں اظہار تعزیت بھی کرتا ہوں اور قبلہ عالم کی خدمت میں بھی یہی عرض کرتا ہوں کہ آج اس موضوع پر
ہم آپ سے خطاب سننا چاہیں گے. آپ کی طبیعت ہے، ایصال ثواب پر گفتگو کرتے ہیں، ماں باپ کی شان پر گفتگو کرتے ہیں، آج کی اس مجلس پر گفتگو کرتے ہیں، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے. آپ کا خطاب سننے کے لیے ساتھی اتنی دیر سے تشریف فرما ہے. نہایت ادب، نہایت الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان وألحقنا بهم ذريتهم بإيمان وما ألتناهم من عملهم من شيء صدق الله مولانا العظيم. سبحان الله. بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ليس للإنسان إلا ما سعى. اس آیت کو پیش کر کے دور حاضر کا ایک نوجوان طبقہ خود بھی گمراہ ہوا ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے. نہایت ذمہ داری سے عرض کروں گا، یہ آیت منسوخ ہے، یہ لا ٹرمینیٹڈ ہے. کس آیت سے؟ جو میں نے آیت پڑھی اس عنوان کلام کے طور پر، اس کے ذریعے سے. وہ سورہ طور کی آیت ہے، یہ سورہ والنجم کی آیت ہے. کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ سورہ والنجم جو ہے یہ بعد میں ہے، سورہ والطور پہلے ہے. تو جو پہلے آیت ہوتی ہے وہ منسوخ ہو سکتی ہے، پچھلی آیت منسوخ نہیں ہو سکتی. ہم کہیں گے یہ پچھلی اور پہلی والا فارمولہ صحیح ہے، مگر پہلی اور پچھلی کو معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کو جو کرونالوجی ہے نا قرآن مجید کی، اس پر صرف حضرت حضرت پر پہلے ہے. سبحان اللہ. پوری امت مسلمہ میں اس موضوع پر کسی دوسرے بندے نے کام کیا ہی. واہ واہ. مولا مرتضیٰ کی روایت ہے کہ ترتیب کے لحاظ سے سورہ طور پہلے ہے، سورہ والنجم بعد ہے، لیکن تاریخی اعتبار سے کرونالوجی کہتے ہیں تاریخی ترتیب کو. ترتیب تاریخی جو ہے اس کے اعتبار سے سورہ والطور بعد نازل ہوئی ہے، سورہ والنجم پہلے نازل ہوئی ہے. تو آپ کا قاعدہ آپ کے خلاف استعمالوں کا نتیجہ وہ لائے گا جو ہمیں چاہیے. یہ کہ زید کا عمل بکر کو فائدہ نہیں پہنچاتا، اس آیت سے نکالتے. اور بسا اوقات ان کو منہ کی کھانا پڑ جاتی. ایسے ایسے وقت میں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے موقع کے اعتبار سے خود ان کے عمل اس کا جواب بن جاتا ہے. مثال کے طور پر اکثر بیشتر لوگ جنازوں میں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہ مانگو. ابھی کیوں نہ مانگو؟ کہ لیسا للانسان الا ما سعى. انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے خود کمایا ہے. مجھے ایک مرتبہ اتفاق ہوا، کوئی آدمی سعودی عربیہ سے پڑھ کے اسی سال آیا، اور طبیعت میں بڑی تندی اور تیزی. وہ آدمی کسی آدمی سے بات کرتے ہیں، بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ سمجھتا میں اتنا جان گیا ہوں کہ اتنا کوئی بھی نہیں جانتا. یہ حماقت کی بڑی نشانی ہے. بعض ایک چھوٹے بچے سے ایک بات میں معلوم کر لیتا ہوں، میری معلومات میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس میں میری کوئی حد تک نہیں ہے. میں نے پوچھا کہ تم کیوں دعا نہیں مانگنے دیتے ہو؟ انہوں نے کہا قرآن میں صاف طور پر نہیں لکھا ہوا کہ آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے خود کمایا ہے. تو یہ جو آپ دعا مانگ رہے ہیں یہ میت نے کمایا ہے یا آپ خود کا دعا مانگ رہے ہیں؟ اس کے جواب میں نے اس سے یہ بات پوچھ لی، بتا اس وقت نماز جنازہ تم نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا نماز جنازہ پڑھی ہے. میں نے کہا یہ میت کے لیے فائدہ مند سمجھ کے پڑھی ہے یا نقصان دہ سمجھ کے پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا فائدہ مند سمجھ کے پڑھی ہے. میں نے کہا منہ سے کیا کہہ رہے اور عمل سے کیا کر رہے؟ انہوں نے کہا جو زید کے عمل کا بکر کو فائدہ نہیں پہنچتا، اب آپ نے جنازہ خود پڑھا ہے اور عقیدہ یہ رکھ لیں کہ اس کا فائدہ میت کو پہنچا ہے. پھر کس منہ سے کہتے ہو؟ اس سلسلے میں دو چار دلائل نہیں. کبھی مجھے وقت نہیں مل رہا، کبھی وقت ملا تو میں ایسی کتاب لکھوں گا کہ دنیا کے جس خطے میں بھی چلے جاؤ وہ ایک کتاب کافی ہو. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ ہے، حضرت سعد حاضر ہوئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بھائی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، میں کوئی خدمت نہیں کر سکا. معلوم ہوا ماؤں کے مرنے کے بعد خدمت کی اپنے باپ کا جائز بیٹا ہوں، وہ اپنے ماں باپ کے اس خسارے کو محسوس کرے اور اس کمی کو پورا کرنے کی امکان پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ کر.
نبی کریم علیہ السلام کروڑوں پتیوں کے صرف نبی نہیں ہیں، اربوں پتیوں کے بھی نبی ہیں۔ راگیروں مسافروں کی وجہ سے اور زیادہ خشک ہو جانے کی وجہ سے اس کے گوشے گر جاتے ہیں، بالیاں گر جاتی ہیں، تو غریبوں کے بچے جا کے وہ بالیاں چن کے لے آتے اور کوٹ کاٹ کے کچھ دانے بنا لیتے۔ اسے مدینہ طیبہ میں لوگ جو کاشت کرتے، وہاں گندم نہیں ہوتی، اور جو آپ تو اس وقت انگلینڈ رہتے ہیں، آپ کا دل بھی نہیں چاہتا یہ جانے کے دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے۔ جس کسی سے پوچھتا ہوں گھر کہاں ہے، وہ کہتا ہے کھانے بنانے کا ایک مزاج ہے۔ پوچھا تیرے گھر کچی کھجوریں بھی نہیں ہیں؟ کہا وہ تو ہے یا رسول اللہ۔ یہ بات سرکار نے کیوں فرمائی؟ ہر مسئلے میں مقامی سویلائزیشن کا تعلق ہوتا ہے۔ وہاں کھجوریں ہوتی ہیں، جب آندھیاں چلتی ہیں تو کچی کھجوریں گر جاتی ہیں، وہ کچی کھجوریں گریں تو غریبوں کے بچے جا کر کے وہ چن کے لے آتے ہیں، وہ خشک کر کے چھوارے بنا کے وہ کھا لیتے ہیں، ان کی اپنی کھجوریں۔ یہ جو حوالہ عرض کر رہا ہوں یہ مولانا اعزاز علی صاحب جو شیخ التفسیر اور شیخ الفقہ تھے، شیخ الادب رہے ہیں کچھ زمانہ دیوبند کے، ان کی کتاب ہے النمارق کنز الدقائق کی شرح، اس کے اندر یہ لکھا ہوا صاحب۔ تو جو بات دیکھی ہوئی نہیں ہے وہ کبھی بتائی نہیں ہے۔ النمارق کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا موجود ہے۔ سرکار اٹھا کر کے دعا مانگی، سرکار کا سامنے چیز رکھ کے ہاتھ اب وہ بڑا شرمندہ ہو گیا، میرے سواب کو پہنچنا ہے آگے رکھنے سے۔ سرکار کا بار بار کا عمل سمجھ نہیں آ رہا۔ جتنے بھی بیٹھے میری عمر کا تو آدمی آپ میں نظر نہیں آ رہا، لیکن بہرحال جو 50-45 برس کے بندے بھی ہیں پاکستان میں دیکھا ہوگا، جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو ایک چھوٹے سے چھاپے میں تھوڑے سے دانے ڈال لیتے ہیں، تھوڑا سا نمک کی ڈلیاں ڈال لیتے ہیں، تھوڑے سے چھوارے لے لیتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور کوئی چیز نہیں لے جاتے، یہ چیزیں لے جاتے ہیں۔ منڈی کی سب سے زیادہ مہنگی چیزیں بھی یہ نہیں ہیں، سب سے زیادہ لذیذ چیزیں بھی نہیں ہیں۔ ان کی انتخاب کی وجہ کیا ہے؟ مسلمان یہ جانتا ہے میرے نبی کی ہر ادا قابل تکلیف ہے، جو کام سرکار نے کیا ہے وہ میں کروں گا، وہ میرے لیے شہادت ہے۔ پہلا سورس اولا قرآن ہے، دوسرا سورس اولا حدیث ہے، تیسرا سورس اولا اجماع ہے، چوتھا سورس اولا اسلامک انالوجی قیاس ہے۔ تو پہلے درجے کے بعد پھر دوسرے درجے کو استعمال کیا جاتا ہے، تو سرکار نے سامنے رکھ کے نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان جناب محترم قبلہ شہزادہ غوث اعظم۔ علامہ شامی فتاوی شامی 7 جلدوں کی کتاب ہے، میرے کتب خانے میں موجود ہے، نشانات لگے ہوئے ضرورت کے مطابق پیش کی جا سکتی ہیں۔ اگر کوئی فوٹو سٹیٹ کرانا چاہے تو ابھی تقریر سے فراغت کے بعد میرے ساتھ چلے، میں کتاب دوں گا، بندہ ساتھ دوں گا، فوٹو سٹیٹ کرا لو، اس کے اندر موجود ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ کی بات تو نہیں ہے نا۔ اب میں بچنا چاہوں میں کس طرح بچ سکتا ہوں؟ اکلی میں سر دیا تو دھمکوں کا کیا ڈر؟ سر چٹکا رکھی سٹیا ہے، آخر سٹا ہولیاں ماریا، ہولیاں سٹا نہیں تو جگہ نہیں۔ اس لیے میں اپنے آپ کی بچت چاہوں تو نہیں کر سکتا ہوں۔ اس کے اندر لکھا موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام احد کی جنگ میں لڑے، 70 بندے شہید ہوئے۔ اب 70 کے لیے الگ الگ قبریں کھودنا بڑا مشکل کام تھا۔ قبریں کھودنے والے بھی وہ تھے جو 20-20 جگہ سے زخمی تھے، اور کئی دنوں کا فاقہ تھا، روٹی کھانے کو نہیں تھی، کپڑا پہننے کو نہیں تھا، مکان رہائش کو نہیں تھا، اور وہ لوگ پریشان حالی میں زخمی حالت میں۔ اس لیے ایک قبر میں کئی آدمیوں کو یک وقت دفن کیا گیا۔ اس لیے جتنے حاضرین بیٹھے ہوئے ہو سب سے عرض کروں گا کہ اس مسئلے کو بطور مسئلے کے سمجھ لیں۔ اگر کوئی ایمرجنسی پیش آ جائے، خدا ایسا نہ کرے، اگر ایمرجنسی پیش آ جائے تو آپ کئی لاشیں اکٹھی رکھ کے سب کا اکٹھا جنازہ پڑھ سکتے ہیں اور ان کو ایک قبر میں دفن کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک بڑی مزے کی بات ہے، یہ جو ایصال ثواب کے منکر ہیں نا، یہ کہتے ہیں قرآن مجید کے لفظوں کا کیا احترام کرنا، وہ تو کاغذ پر لکھے ہوئے ہیں۔ قرآن اصل تو وہ ہے جو رب کی طرف سے نازل ہوا سرکار کے دل پر، یہ تو اس کی نقل ہے، اس لیے اس کا احترام نہیں چاہیے۔ اب ذرا اندازہ کریں، سرکار دو علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کو دفن کرو تو جس کو قرآن زیادہ یاد ہے اس کو قبلے کی طرف آگے کر کے دفن کرو۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ قرآن مجید کی تعظیم چاہیے۔ مرنے کے بعد
اگر اقدار ختم ہو جاتی ہوں، ڈیتھ سے ویلیوز جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتی ہوں، تو پھر مرنے کے بعد جس کے سینے میں قرآن مجید زیادہ ہے اس کا احترام فالتو کرو، اس کا کیا ثبوت ہوتا؟ زندگی میں تو کسی چیز کے ضائع ہونے کا ڈر تھا، اب مرنے کے بعد اس کی انشورنس ہو گئی ہے، سبحان اللہ، اب اس کا بگڑے گا کچھ نہیں۔ جس وقت سال کے بعد وہ وقت آتا تو سرکار ہر سال ان شہدائے احد کی زیارت کے لیے جاتے، فاتحہ پڑھتے، ایصال ثواب کرتے، یہ ثبوت ہے سالانہ ختم شریف۔ سبحان اللہ، اگر ضرورت پڑے تو آپ اس حوالے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ احد کا شہید ہے، یہ اس کی قبر ہے، سبحان اللہ، وہ قرآن مجید سورہ ملک پڑھا کرتا تھا پابندی کے ساتھ، سبحان اللہ، جو کام اس کا زندگی کا مشغلہ تھا اس کے مرنے کے بعد بھی مشغلہ اس کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور کا فرمان ہے کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، بار بار تجربہ کیا، یہ بات صحیح ہے۔ میں اپنے متعلق بتاؤں، میں نے کافی مسائل میں جب میں الجھا تو اس نے سرکاری دعا سن کے نالین پاک 2 رکعت نفل پہلے پڑھی، اس کے بعد نالین سر پہ رکھ کے دعا مانگی، وہ دعا رب نے رد نہیں کی۔ سبحان اللہ، یہ سرکار کے صحابہ تو صحابہ ہیں، تعظیم کر رہی ہے، سرکار کے نالین پاک کی تعظیم کر رہی ہے، اور یہ سب باتیں جو ہیں یہ بیان کو صالح نرینہ طویل نیک وقت عطا فرمائے۔ اور دوسرے صدر عبدالعزیز صاحب نے کہا اس کا ثواب میرے والدین ماجدین کو پہنچایا جائے، جو جس نے نیت کیا ثواب اس کو پہنچنا ہے، خواہ کوئی کہے یا نہ کہے۔ لکل امرئ ما نویٰ، حضور نے فرمایا ہر آدمی کے لیے وہ کچھ ہے جو بھول جائے تو بھی ثواب اس کو یقیناً حاصل ہے۔ ہدایت پیدا ہو سلام بشمع بز میں، ہدایت پیدا صادقہ خوب پارسا شاکرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ ذاکرہ سیدہ سہرا طیبہ طاہرہ سیدہ جان رحمت لاکھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ من الجنة والناس بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نستعين۔ پاک پڑھا گیا ہے اس کی تفصیل آپ حضرات سے پیار کرتا ہوں۔ یہ برائے ایثار ثواب پنجتن پاک علیہ السلام حضور غوث پاک علیہ جناب رضی اللہ تعالیٰ کو اور چودھری ڈاکٹر صاحب کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے والدین کی مہر کو۔ اب 5 دفعہ سورہ یاسین شریف یہ شوکت خان صاحب نے پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے۔ جو اس وقت کلام پاک ان کے گھر کی طرف سے پڑھ کر پیش کیا گیا اس کی تفصیل سماعت فرمائے۔ 1006 پیش کی گئی ہے، 2,50,000 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پیش کی گئی ہے، 7 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص شریف پیش کی گئی ہے، اور 1 لاکھ دفعہ عہد نامہ شریف پیش کیا گیا ہے، اور 460 مرتبہ درود ابراہیمی، 11,000 مرتبہ درود خاص شریف۔ آمین۔ جو کلمات خود پڑھے ہیں، جو ہمارے دوستوں نے پڑھ کے پیش کیے ہیں، جو گھر والوں نے 1000 سے زیادہ قرآن شریف پیش کیے ہیں اور باقی صورتیں پیش کی ہیں، جتنی چیزیں آج کے ختم شریف کے لیے کھانے تیار کیے گئے ہیں، اللہ کریم اپنے بارگاہ میں یہ مقبول فرما اور ان کا ثواب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حساب فرما۔ آمین۔ تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے بعد حضور کی آل بیت خصوصاً ازواج مطہرات بنات طیبات اولاد امجاد حسنین کریمین خاتون جنت مولا مرتضی شہیدان دشت کربلا ائمہ آل بیت کے روایت ہو کر سب حساب فرما۔ نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام بالخصوص حضرت صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرات صحابہ کرام تابعین اتباع تابعین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے روایت مقدس کے ساتھ ہوا، بالخصوص امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اور بالخصوص حضرت غوث نواز سلطان حسن سرکار
داتا گنج بخش علی اجمیری، شیخ شاہ عبد السلام شہنشاہ بخارا، سید ابو الحسن شاذلی حسینی رضی اللہ عنہ کی عمر کو صاحب فرما، اور تمام زمرہ اولیاء اللہ قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، شاذلی، بدوی، زنجانی، خلوتی، شتائیہ، رکابیہ، رضاویہ، قورویہ، اویسیہ اور دیگر سلاسی اولیاء اللہ جو معلوم نہیں کہ اس کے ساتھ کے بعد کو صاحب فرما، چودھری شاہد حسین اور چودھری لیاقت علی صاحب، ان کے والدین معاجین کی ارواح مقدسہ کو آج کے کال ہے خیر کا ثواب ایصال فرما کے ان کے قبر قیامت خوشگوار فرما، جنت الفردوس نصیب فرما اور حضور کے قرب خاص میں جگہ عطا فرما، ان کے پسماندگان میں خیر اور برکت فرما، اور آج کے کال ہے خیر کا ثواب جتنے ہم حاضرین اس مجلس کے اندر موجود ہیں، ہمارے آباء و اجداد، ننھیال، ددھیال، سسرال، متعلقین الوائقین میں جتنے بھی آل حق گزرے سب کے روایت مقصد کے ساتھ فرما، روح زمین پر نبی پاک علیہ السلام کے جتنے سید عقیدہ نام لیوا گزرے سب کے روایت مقصد کے ساتھ فرما، اور دلال پاک لوگ کی برکت سے جو کلمات طیبہ کی برکت سے جو نذرانے پیش کیے گئے ان کی برکت سے اور اس مسلمانوں کے جلکے کی برکت سے چودھری برادران کے سارے خاندان میں خیر اور برکت فرما، جن بچوں کے ہاتھ نرینہ اولاد نہیں ہے ان کو نرینہ اولاد عطا فرما، ان کے کاروبار کی کمی ہے اللہ اپنے فضل سے ان کے کاروبار میں برکت فرما، ترقی عطا فرما، آپس میں اتفاق اور محبت نصیب فرما، زمینی آسمانی بھڑیات و افراد سے محفوظ فرما، اے اللہ پاکستان کے اندرونی بیرونی حالات میں دوار فرما، دشمنان پاکستان کو ذلیل و خوار فرما، اے اللہ کشمیر کو مکمل آزادی عطا فرما، آزادی کشمیر کے راستے کی رکاوٹیں دور فرما، کل روئے زمین پر مذہب آل حق آل سنت والجماعت کو بالادست کی عطا فرما، اولیاء اللہ کے نظام خانقاہی کو تعلق کی عطا فرما، آج کے اجتماع میں جتنے بھی بے اولاد ساتھی آئے ہوئے ہیں ان کے گھروں میں صالح زینہ طویل و نیک وقت خدا عطا فرما، رزق روزی میں برکت فرما، ذہنی مشکلات آسان فرما، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔